سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رنڈی خانے سے عشق کرنے والے اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دین دیوبندیت کے جاہل و مکار اور کذاب یوٹیوبر علی اصغر بواسیری، جس کے بارے میں ملی ایک خبر کے مطابق یہ علی اصغر بواسیری گجرات میں کسی گمنام مسجد میں رہتا ہے اور لنگڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر غلط ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ علی اصغر بواسیری لنگڑا ہے یا نہیں اس کی خود ہی تصدیق یا تردید کر دے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں اسی بواسیری کے بواسیر کا علاج کرنے کے نام پر سرخ مرچ اس کے بواسیر میں لگائی جانے والی ہے، کیونکہ میری ویڈیو سے اس علی اصغر بواسیری کے بواسیر میں کچھ زیادہ ہی مرچیں لگا کرتی ہیں، اور اس سے جو ہوتا ہے وہ طارق مسعود ہی کی زبانی سن لیں۔ وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا، وہ بہت سست تھا، تو وہ چلتا ہی نہیں تھا، تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم وقت سفر پہ دور جانا ہے، مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا۔ تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لال مرچیں دے دیں اس کو بتائے بغیر، اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو۔ اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی، مرچیں لگا دیں۔ اب گدھا اتنی سپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے، اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا۔ اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز سپیڈ ہو گئی، پکڑے گا کون اس کو؟ آگے گیا، ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا، انہوں نے لگایا، وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، میں کیا کروں؟ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو۔ تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا۔ اب جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی سپیڈ بڑھ گئی، اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا، ان کا بھی باقی تھا، تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہے اس کو پکڑ کے رکھو میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اس کو پکڑ کے رکھو۔ محترم سامعین، ٹھیک یہی حال ہماری ویڈیوز دیکھ کر اس علی اصغر بواسیری اور اس کے ہم نواؤں کا ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایسے ہی آگے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ خیر چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ دراصل سامعین و ناظرین، ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر جب یہ والی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تو کافی ویوز آئے، جیسا کہ آپ اس اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 11 دنوں میں 34,000 ویوز آ گئے، اور اس ویڈیو میں دیوبندیوں کی ایسی منافقت ود پروف میں نے ثابت کی ہے، دکھائی ہے، جسے خود اکثر و بیشتر دیوبندی بھی نہیں جانتے ہوں گے، جس پر دیوبندیوں میں کوہرام تو مچنا ہی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اپنے ہم نواؤں کے دباؤ میں طوعاً و کرہن علی اصغر بواسیری نے جواب کے نام پر میری ویڈیوز کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر اس پر اپنی جہالت و حماقت کا جم کر مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ویڈیو اس تھمبنیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا، جس کا جواب میں نے اپنی اس ویڈیو میں ایسے زبردست طریقے سے دیا اور علی اصغر بواسیری کو اس کے گھر کا ایسا آئینہ دکھایا جس سے یہ بیچارہ بواسیری مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس ویڈیو میں اس علی اصغر بواسیری دیوبھنگی کی ایسی جہالتیں میں نے دکھائی ہیں کہ اس کے پاس برائے نام بھی اگر غیرت ہوتی تو یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا، مگر بات وہی ہے کہ بے حیا باش وہرچے خائی کن۔ سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری کے ہم نواؤں نے یا اس کے ناپاک ضمیر نے اس علی اصغر بواسیری کو بری طرح ملامت کیا، جس پر اپنے آپ کی اور اپنے ہم نواؤں دیوبندیوں وہابیوں کی جھوٹی اور ناکام تسلی کے لیے ایک اور ویڈیو اس تھمبنیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر علی اصغر بواسیری نے اپلوڈ کر دی، جس کا جواب اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی ہاں سامعین، بالکل صحیح ہے کہ سعودیہ سے رضا خانیت پر ایسا کوڑا برسا ہے کہ ان رضا خناست پر سختہ طاری ہے، جن کو سعودیہ والوں نے کافر اور مشرک کہا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں سامعین، اس بات کو تسلیم کیا ہے اس کے بڑے مولوی نے، کون؟ مصطفیٰ رضا قادری نے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، یہ علی اصغر بواسیری جس بنیاد پر یا جس حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہے اسی طرح کی بات اس کے گھر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کا ایک حوالہ میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں بھی پیش کر دیا ہے، مگر جاہل و احمق علی اصغر بواسیری جب تک جہالت و حماقت نہ کر لے اس کے بواسیر کی کھجلی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آگے جہاں اس نے حوالہ پیش کیا ہے اس کے جواب میں اس کے گھر کا حوالہ بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ آگے دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سامعین، یوٹیوبر مفتی سعیدہ آپا سے مزدوری لینے والا کانڈی عفت بھڑکاتی مکار رضا کی اب ہمت پست ہو چکی ہے۔ بار بار چیلنج کے باوجود وہ کانڈی مجھ سے فون کال پر گفتگو کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانا پسند کر لیا ہے۔ شاید یہی خوف اسے ستا رہا ہے کہ کہیں اس کی مٹی پلید نہ ہو جائے۔
سعید آپا رضویہ بھی اس سے دوری اختیار نہ کر لے اور مزدوری بند نہ ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، اس طرح کی باتیں اس علی اصغر بواسیری نے اپنی دوسری ویڈیوز میں بھی کی ہے۔ چونکہ یہ بواسیری دیوبندی اپنی عادت سے مجبور ہے کہ بنا فون کال پہ بات کیے یہ مکاری کر نہیں سکتا، اور جو کرتا ہے اس کی میں گرفت کر دیتا ہوں، اس لیے یہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اس سے فون کال پہ بات کروں، تاکہ کسی بھی طرح ہو ہلہ مچا کر اپنوں میں یہ ظاہر کر دے کہ دیکھو میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ حالانکہ اس تعلق سے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ فون کال پہ چونکہ صحیح سے تحقیق کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے میں فون کال پہ بات نہیں کر سکتا، جس پر اس علی اصغر بواسیری کو موقع مل گیا اور اسے ہی غنیمت جان کر اپنی اکثر ویڈیوز میں اس کا ذکر کرتا ہے، تاکہ اس کے بیوقوف ہم نواؤں میں، دیوبندیوں، وہابیوں میں جو اس نے ہوا بنا کر اپنے متعلق رکھا ہوا ہے اس کی لاج بچی رہے۔ لیکن آج اس کا بھی دروازہ بند کیے دیتا ہوں۔ علی اصغر بواسیری، سن، تجھے مجھ سے فون کال پہ بات کرنے کی اتنی ہی چل مچی ہوئی ہے تو تیرا یہ شوق آج پورا کیے دیتا ہوں۔ یوٹیوب پر تو جانے کب سے ویڈیوز بنا رہا ہے، میں بھی تقریباً 1 سال ہونے کو ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں، نہ تو ویڈیو میں دکھتا ہے نہ میں، اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر لائیو آ کر ہم دونوں بات کر لیتے ہیں، تاکہ تیرے میں کتنا دم خم ہے یہ دنیا اچھے سے دیکھ سکے، جان سکے۔ جس طرح تو کال پہ بات کرے گا ٹھیک اسی طرح لائیو میں بھی بات کر سکتا ہے، لہٰذا اب بھاگنا مت، ہمت کر اور لائیو مجھ سے کب بات کرتا ہے یہ بتا، میں تیار ہوں تجھ سے لائیو بات کرنے کے لیے۔ یہ تیرے فون کال پہ بات کرنے کی جو کھجلی تیرے بواسیری میں مچی ہوئی ہے نا، اس کے علاج کے لیے اور تیرے بار بار چلانے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اب تو ہمت کر اور دن تاریخ طے کر لے، کیونکہ یہ بالکل فون کال جیسا ہی رہے گا، مگر ساتھ ہی تجھے اور مجھے دونوں کو لوگ دیکھ بھی لیں گے، اور دونوں میں سے کس میں علمی دمخم کتنا ہے یہ بھی لوگ اچھی طرح لائیو دیکھ لیں گے۔ اب کوئی بہانہ مت کرنا علی اصغر بواسیری، اور لائیو بات کرنے سے بھاگ کر بقول اپنے موت کو گلے مت لگانا۔ مجھے انتظار رہے گا کہ کب تو لائیو بات کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو جلد اعلان کر اور تیری اس کھجلی کا میں علاج کیے دیتا ہوں۔ سامعین، اس خبتی کانڈی رفت بھڑکاتی پر لازم تھا کہ کذاب رضا کانڈی میری ہر ویڈیو کا جواب دیتا، جس طرح کہ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ تیری ہر ویڈیو کا جواب دوں گا۔ بے شک جواب دوں گا، تو اس بد فہمی میں علی اصغر بواسیری مبتلا مت ہو کہ تیری کسی ویڈیو کا جواب میں نہیں دوں گا، بشرطے کہ تو بدتمیزی اور گالیاں ترک کر کے ویڈیو بنا۔ آخر تجھے اور تیرے اندھ بھکتوں کو تجھ پہ اتنا غرور ہے کہ بہت حوالہ دیتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ تو بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے؟ دلیل کا رد دلیل سے کرنے میں تجھے موت کیوں آتی ہے؟ تو گالیوں اور بدتمیزیوں کے بغیر ویڈیو بنا، اس کا جواب نہ دوں تو مجھے کہنا۔ الٹا ہمارے اکابر پر اپنے نوجوان مجدد کی طرح صرف الزام لگا کر جان چھڑانے کی ناکام اور ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ ابے جاہل بلکہ اجہل، میں نے کون سا الزام لگا دیا اور کس پر لگایا؟ تیرے ہی مولوی نے جو بات کہی وہی میں نے بتایا تو یہ الزام ہو گیا۔ اگر یہ الزام ہے بھی تو یہ تیرے ہی مولوی نے لگایا ہے، تیرے مولوی پر اور تیرے گھر پر، میں نے تو بس اسے دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیا ہے۔ یعنی میں جو بھی ویڈیو میں دکھاتا ہوں وہ دراصل تیرے گھر کا گند ہوتا ہے، تیرے گھر کی غلاظتیں ہوتی ہیں، جنہیں تیرے ہی مولوی اپنے بیان میں یا اپنی کتاب میں بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، مگر تو ایسا جاہل بلکہ اپنے سور اور کتے سے بدتر رنڈی باز بے غیرت اشرف علی تھانوی کی طرح اجہل ہے، اس لیے تو بات بھی نہیں سمجھتا اور چلا ہے جواب دینے۔ روداد مناظرہ، اس کا نام لکھا ہوا ہے رئیس القلم علامہ ارشد القادری، اس کو لکھا ہے مناظر اہل سنت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پہ کیا لکھتا ہے وصول دیکھیں سامعین، اور عفت کانڈی بھڑکاتی اپنے دھرم پر کس طرح کڑھاڑی چلا رہا ہے۔ لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر، اس لیے صفائی پیش کیے بغیر اپنے فریق کے خلاف کوئی الزام قائم کرنا وصولی طور پر صحیح نہیں ہے، لہذا جب تک آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کے سوال کے جواب کی کوئی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ وصول پیش کیا ہے تو اپنے گھر کے وصول کے مطابق رفت بھڑکاتی کو چاہیے تھا کہ صرف وہ جواب دے الزام لگانے کے بجائے۔ علی اصغر بواسیری، میں نے کون سا اور کس پر الزام لگایا ہے تجھے چاہیے تھا کہ تو پہلے یہ ثابت کرتا، پھر اس حوالے کو پیش کرنے کا مطلب سمجھ میں آتا، مگر تو نے خود سے کچھ بھی سوچ کر کچھ بھی حوالہ لگا دیا۔ کیا یہ تیری بدعقلی نہیں ہے؟ کیا دیوبندیوں میں سارے کے سارے تیرے ہی جیسے بدعقل ہیں؟ کوئی تجھے سمجھانے والا نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے اور تو حوالہ کس پہ دے رہا ہوتا ہے؟ خود ہی من میں کچھ بھی سوچ لیتا اور کچھ بھی حوالہ لگا دیتا ہے۔ واہ کیا بدعقلی ہے! علی اصغر بواسیری، تو پہلے یہ ثابت کر کہ میں نے الزام کس پہ اور کیا لگایا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس حوالہ کو اس پر چسپا کر کے دکھاؤ، پھر تجھے بتاتا ہوں۔ لیکن اس کو چاہیے انعام سعید آپا سے، اس لیے سامعین یہ صرف الزام تو لگاتا ہے، جواب دینے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ موت کو گلے لگا لیا ہے لیکن یہ جواب کبھی نہیں دے گا ہماری ہر ویڈیو کا۔ علی اصغر بواسیری، تجھے کون انعام دیتی ہے؟ تیری مہک ملک آپا؟
जो ठुमके मार मार कर रुपए कमाती है वो देती है, या वो भी तुझे थूकती नहीं है? तुझे इनाम का बड़ा दर्द सताता है। तू भी अच्छे काम करेगा ना तो तुझे भी ज़रूर इनाम मिलेगा, मगर तू तो अपनी वीडियो के ज़रिए मज़ीद देवबंदियत की मिट्टी पलीद करवाता है। मसलन अशरफ अली थानवी के मुतालिक मैंने उसकी यानी अशरफ अली थानवी की हयासोज़ हरकतों और शर्मनाक बातों पे मुश्तमिल जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं वो सब के सब तेरी बदतमीज़ियों ही की वजह से बनाई गई हैं, वरना ये बातें मैं तब से जानता हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। फिर भी वो सारी बातें और सारी हरकतें अब तक पर्दे राज में थीं, मगर तूने अपनी गिलाज़त आराइयों से मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं तेरे घर की बिलखुसूस अशरफ अली थानवी की वो शर्मनाक हयासोज़ हरकतें दुनिया के सामने पेश कर दूँ, और कर दिया। और अभी कितनी और गिलाज़तें मंजर आम पर लाऊंगा ये तू आगे देखना। इन सब की वजह अली असगर बवासीरी सिर्फ़ और सिर्फ तू है, मगर हैरत की बात यह है कि एक भी देवबंदी ऐसा नहीं है जो तुझे तेरी इन हरकतों पर और देवबंदियत की जो तू मिट्टी पलीद करवाता है उस पर तुझे तंबीह करे और तुझे तेरी हरकतों की खराबियों से आगाह करके तुझे समझाए। और फिर अली असगर बवासीरी तूने यहाँ भी इल्ज़ाम की बात की, हालांकि तूने ये अभी तक साबित नहीं किया और न ही तू आगे किया है इस वीडियो में कि मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया है। मुझे तो लगता है तू इतना बड़ा जाहिल बल्कि अजहल है कि इल्ज़ाम किसे कहते हैं तू ये भी नहीं जानता है। जभी तो बार बार इल्ज़ाम इल्ज़ाम तो तू चिल्ला रहा है, मगर बताया नहीं कि मैंने इल्ज़ाम क्या लगाया और किस पर लगाया है। गोया अपने घर के वसूल की धज्जियां उड़ाकर कानी रिफत भड़काती अपने पाकिस्तानी टीम के साथ अपने ही घर के वसूल से देखें क्या साबित हो रहा है। ये देखें सामीन, ये किताब का नाम है हदीये बिरलबियत पर एक नज़र, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 153 पर लिखा हुआ है कि ऐसा मक्कार दज्जाल और धोखाबाज है कि मुसल्लमा वसूलों का खून करते हुए भी उसे ज़र्रा भर हया नहीं आती। ओ पापाए जहालत व गिलाज़त अशरफ अली थानवी के हिस्से में छट छट कर आए हुए बेवकूफ़ देवभंगी अली असगर बवासीरी, मैंने कौन सा उसूल, वो भी मुसल्लमा उसूल को तोड़ा है? पहले ये तो तू साबित कर। मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में एक ही बात बार बार कही है मुख्तलिफ़ अल्फाज में कि अली असगर बवासीरी तेरे अंदर बात समझने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जहालत व हिमाकत का तू वो पुतला है जिस पर जितना थूका जाए उतना ही कम है। तूने हवाला लगाया मुसल्लमा उसूल के मुतालिक, लेकिन ये तो तूने साबित ही नहीं किया कि मैंने अपनी उस वीडियो में जिसका तू जवाब दे रहा है उसमें किस मुसल्लमा उसूल को तोड़ा है। हालांकि सच ये है कि मुसल्लमा उसूल तो दरकिनार किसी आम उसूल तक को भी मैंने नहीं तोड़ा है। तो फिर तेरा ये हवाला पेश करना खुद तेरी ही जहालत व बदफहमी की वाज़ेह दलील है। मगर बवासीरी देवभंगी, तू ऐसा जाहिल और बदफहमी में ऐसा डूबा हुआ है कि तेरे अंदर इतनी मामूली बात भी समझने तक की अक्ल नहीं है। दरअसल ये तेरी बदअकीदगी और बदमजहबी की वो निशानी है जिसे हर अहले बसीरत खूब अच्छी तरह जानते हैं। तू हवाला तो लगाता है अली असगर बवासीरी, मगर न तो हवाला को समझता है और न ही हालात व मामलात को समझने की अहलियत तेरे अंदर है। इस जहालत व हिमाकत के बावजूद तू शान से चल रहा है। जानता है क्यों? क्योंकि तू अंधों में काना राजा बना बैठा है। लेकिन किसी सहीहुल अक्ल देवबंदी ने तेरी वीडियोस देखी तो तेरा ये ड्रामा और तेरी इस जहालत को ज़रूर वो बंद करवाएगा, या वो वक्त दूर नहीं कि खुद देवबंदी ही तेरा मुँह काला करेंगे। बस देवबंदियों के अंदर अंधभक्ति की जगह गैरत पैदा होने की देर है। फिर देखना तू देवबंदियत में भी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि तू अपनी गंदी ज़बान और अपनी बदतमीज़ियों और बेसरोपा हवालों से दरअसल देवबंदियत ही की मिट्टी पलीद करता रहता है, जिसका अंदाज़ा ढेरों देवबंदियों को हमारे रद्दे बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ देखकर हो चुका होगा। बस इंतज़ार है देवबंदियों के अंदर गैरत पैदा होने का, फिर देखना तेरा क्या हश्र खुद देवबंदी ही करते हैं। अब कानी रिफत भड़काती की पूरी ज़रूरियत को रंगल फ़िरक़े को सऊदीया से मुशरिक और काफिर होने का फतवा दिया है। और हमारे मुतालिक क्या कहता है खबती मरदूद कज़्ज़ाब गद्दार रज़ा की पूरी देवबंदी जमात को कादियानी को तरह काफिर कहा है। अब इसकी जिम्मेदारी थी ये अपने घर के वसूल के मुताबिक जवाब देता, इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन चूंकि इसको गद्दार बनना है, मक्कार साबित होना है और बेशरम बेहया अपने मुजद्दिद की तरह साबित होना है, इसलिए सामिन कभी जो है जवाब नहीं देगा, सिर्फ इल्ज़ाम आयद करता है। अली असगर बवासीरी जाहिलो कज़्ज़ाब और गद्दार देवबंद तो खुद तू है। और अव्वल तो हम अहले सुन्नत व जमात को सऊदीया से हमारा नाम लेकर, जैसा कि देवबंदियों का नाम लेकर कादियानियों की तरह पूरी जमात को काफिर कहा है, इस तरह हम सुन्नियों को काफिर नहीं कहा गया है। और अगर बिलफर्ज शेख नजद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हम सुन्नियों पर फतवाए कुफ्र लगाए भी तो वो हमारे लिए मुज़िर और तुम देव के बंदों के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि ये हमारे मुखालिफ और हमारे दुश्मन हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक उलमाए अहले सुन्नत सऊदीया हुकूमत की मुखालिफत करते आए हैं, जिस पर आज भी किताबें शाहिद हैं।
لیکن دیوبندی علماء سعودی حکومت کے تلوے چاٹتے رہے، ان کی خفیہ برداری کرتے رہے، اپنے آپ کو ان وہابیوں کا ہم عقیدہ، ہم خیال اور جانے کیا کیا ثابت کرنے کے لیے ایمان بیچ کر منافقت کر کے اپنی حقیقت حکومت سے چھپاتے رہے۔ باوجود اس کے سعودیہ سے دیوبندیوں کا منہ کالا کیا گیا اور وہ اعلان و پیغام دنیا بھر میں پہنچایا گیا جسے خود دیوبندیوں کے مولوی سجاد نعمانی دیوبندی نے بیان کیا ہے، اور وہ بیان کیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ اب سامعین و ناظرین، قابل غور بات جو ہے وہ دیکھیں، منافقت کر کے اپنی اصلیت چھپا کر دیوبندی سعودی حکومت کے تلوے چاٹتے رہے اور اس کے رنگ میں رنگ کر خود کو یہ دیوبندی پیش کرتے رہے، پھر بھی ان دیوبندیوں کی اصلیت نہ چھپ سکی اور سعودیہ سے اعلان کیا گیا کہ پوری دیوبندی جماعت قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ اب یہ اعلان سعودیہ سے ہوا اور اسے بتایا دیوبندیوں ہی کے مولوی سجاد نعمانی نے، لیکن یہ عقل کا دشمن علی اصغر بواسیری دیوبندی میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے الزام لگایا ہے۔ اس لیے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے کہ اس جاہل علی اصغر بواسیری کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ الزام کہتے کس کو ہیں، حالانکہ معمولی عقل رکھنے والا شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی اس ویڈیو میں سجاد نعمانی کے آڈیو کو پیش کیا ہے جس سے دیوبندیت کی پونچھ میں آگ لگ گئی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسی سعودیہ کی بات ہے جس کے کھنکتے چند سکوں کے لیے یہ دیو کے بندے اپنے ایمان کو بیچ کر منافقت کرتے ہوئے جس شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں ان کے مولویوں نے کیا کیا نہیں کہا، اسی کے پیروکار سعودیہ حکومت کے تلوے یہ لوگ چاٹنے لگے، پھر بھی پوری دیوبندی جماعت کو قادیانیوں کی طرح وہاں سے کافر قرار دیا گیا۔ اس میں میرا کوئی جرم نہیں، بلکہ میں تو بس آئینہ پیش کرنے والا ہوں، مگر یہ عقل کا دشمن علی اصغر بواسیری کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر الزام لگایا ہے۔ تھو ہے ایسی بدعقلی، بدفہمی اور جہالت و حماقت پر جس میں یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی سراپا ڈوبا ہوا ہے۔ سامعین، اب اس پر کیا کہا جائے؟ بات سمجھتا نہیں اور کہہ رہا ہے کہ میں نے الزام لگایا ہے، بلکہ میں نے خود اسی کے مولوی کی زبانی جو کچھ ہے وہ میں نے سنایا ہے، تو کیا اسے الزام کہتے ہیں؟ عجیب جہالت ہے اس کی۔ سوشل میڈیا پر جس طریقے سے اگلے سال تم لوگوں نے گندگی پھیلا کر رکھی تھی نا، پورے سوشل میڈیا پر ہنسوا کر گندگی تمہارے مجدد نے پھیلایا ہے، تمہارا مجدد گندگی پھیلایا، حسام الحرامی پن لکھ کر کے اس میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، اور اتنی بڑی گندگی تم آج تک تمہاری ضروریت دھو نہیں پا رہی ہے، اس کو دھونا بہت درکنار، تم اس گندگی پر کچھ چھونے کی کوشش نہیں کر رہی ہے تمہاری ضروریت، نہ تمہارا کانی خفتی دھو پا رہا ہے جس کو تم آج کے مجدد سمجھ رہے ہو، نہ تمہارا کالیا چندہ چور تمہاری کوئی ضروریت دھونے کی ہمت نہیں کر رہی ہے، چھونے کی ہمت نہیں کر رہی ہے۔ کم سے کم حسام الحرامی پن کے اندر جو جھوٹ بول کر گیا ہے، قطب الاقطاب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی جو جھوٹ بول کر گیا ہے کہ اس نے فتویٰ دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، وہ کافر بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، تو وہ کون گندگی کون دھوئے گا؟ گندگی کون دھوئے گا؟ یہ تو تجھے اپنے قطب الشیطان رشید احمد گنگو تیلی سے پوچھنا چاہیے جاہل، کہ تو نے جو فتویٰ وقوع کذب پر دیا تھا، جس پر حسام الحرمین میں علماء حرمین شریفین نے تمہارے رشید احمد گنگو تیلی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس فتوے کا انکار تمہارا یہ رشید احمد گنگو تیلی نے کیوں نہیں کیا اپنے جیتے جی؟ یہ جا کر علی اصغر بواسیری دیو کی بندی اب بھی پوچھ لے رشید گنگو تیلی کی مرگھٹ پر جا کر، اور جب وہ انکار نہیں کر پایا اپنے جیتے جی تو کون ہوتا ہے بے جاہل دیوبھنگی؟ پہلے تو تم دیو کے بندے گند پھیلاتے ہو، اور جب اس گند کی نشاندہی کی جاتی ہے تو تم دیو کے بندے ہم پہ کتے کی طرح بھونکتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اور یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، اور اگر مگر ایسا ویسا کرتے ہو، یاد رکھ جاہل علی اصغر بواسیری دیوبھنگی، حسام الحرمین میں تیرے قطب الشیطان رشید احمد گنگو تیلی بے شرم کے جس فتوے کا ذکر ہے، اس فتوے سے تیرا رشید گنگو تیلی مرتے مر گیا، سڑ گیا، لیکن اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو اس پر تو ثبوت پیش کر کہ رشید احمد گنگو تیلی نے اپنے اس فتوے سے انکار کر دیا تھا۔ جاؤ اپنے بواسیر کا ایک بار پھر جتنا زور لگا سکتے ہو زور لگا لو، اور ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ رشید احمد گنگو تیلی نے اپنے اس وقوع کذب والے فتوے سے انکار کر دیا تھا۔ المختصر یہ کہ گند پھیلاؤ تم اور تمہارے دیو کے بندے گرو گھنٹال، اور صفائی کی بات ہم سے کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، جب تمہارے گھر میں بات لکھ دیا ہے اور اس میں مصطفیٰ رضا کی بھی تائید ہے تنویر الحجہ کے اندر کہ جب تک سعودی حکومت ہے، وہابی ہے، حج میں نہ جاؤ، تو تم لوگ اس کے باوجود حج میں کیوں جاتے ہو؟ ذرا اس کا جواب تمہارے پاس ہے؟ تم لوگ حج میں جاتے کیوں؟ حج میں کیوں؟ ذرا جواب دو نا۔ دیا نا تم کو، جواب کہا دو۔ ہے کہ تبلیغی جماعت کو بین نہیں کیا کیا؟ کہاں پہ؟ حوالہ دے۔ تبلیغی جماعت
जमात में अबे गधे बेवकूफ अहमक जाहिल जाहिल मुतलक न्यूज़ तो गाली नहीं, तबलीगी जमात को बैंड किया है, गाली नहीं, हवाला दे। अव्वल तो अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती, तू जो बात कह रहा है तनवीरुल हुज्जा के हवाले से वो तुम्हारे पेश करदा स्कैन में नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो इसके कई सारे जवाब हैं। लेकिन तुझे तेरे घर का आईना दिखाया जाए तो ये तुझे ज़्यादा और जल्दी समझ में आता है, इसलिए तेरा सही और सटीक इलाज के लिए पेश है ये किताब खुतबात हकीमुल इस्लाम। ये तुम्हारे काड़ी तैयब के खुतबात का मजमुआ है। तू कारी को काड़ी कहता है तो तुम्हारी ज़बान में होगा तुम्हारे काड़ी तैयब के खुतबात का मजमुआ है ये किताब। इसके जिल्द 7 के सफ़ा नंबर 208 पर देख तेरा ये काड़ी तैयब क्या कहता है। कहता है कि अब मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब हैं। एक दिन हज़रत, जिसे तू हैज़रत कहता है, तो एक दिन हैज़रत थानवी की मजलिस में गालिबन ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजजूब साहब ने या किसी और ने ये लफ्ज़ कहा कि अहमद रज़ा यूँ कहता है। बस हैज़रत बिगड़ गए। फरमाया आलिम तो हैं, हमें तौहीन करने का क्या हक़ है, क्यों नहीं तुमने मौलाना का लफ्ज़ कहा। गर्ज बहुत डांटा डपटा। बहरहाल हम इस तरीक़ पर हैं कि क़तअन उनकी बेहुरमती जायज़ नहीं समझते। काफिर फासिक कहना तो बड़ी चीज़ है। तो अली असगर बवासीरी, अब तू खुद बता कि जब पेशाब से नहाने वाला रंडीबाज अशरफ अली थानवी और तुम्हारा काड़ी तैयब हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन बेहुरमती को नाजायज़ कहते रहे और काफिर फासिक कहने से इनकार करते रहे, तो तुम देव के लंगड़े लूले बंदे क्यों आला हज़रत की तौहीन और बेहुरमती करते हो? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? जो तुम्हारा जवाब होगा वही जवाब फ़िलहाल मेरी तरफ से भी तनवीरुल हुज्जा के हवाले से जो तूने बात कही है उसका जवाब समझ लो। फिर इसके बाद सामाईन व नाज़रीन जिनसे ये जाहिलो बेगैरत अली असगर बवासीरी देवबंदी फ़ोन कॉल पे बात कर रहा है, उन्होंने तबलीगी जमात पर सऊदी में पाबंदी की बात की, तो ये अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती अपने घर से इतना बड़ा जाहिल है कि इसको कुछ मालूम ही नहीं है, या मालूम होते हुए भी मक्कारी करते हुए अपनी जहालत जाहिर करता है और कहता है कि तबलीगी जमात को बैंड किया है, इस पर हवाला दे। हालांकि यूट्यूब पर ढेरों वीडियोज़ ऐसी हैं कि जो ही तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई, कई सारे देवबंदी कुत्ते की तरह भौंकने लगे और वीडियो बना बना कर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, और बाज़ देवबंदी तो इस पर खुशी का भी इजहार किया। जी हाँ, सबूत के लिए देखें ये वीडियो, देखें ये देवबंदी क्या कहते हैं। इसलिए ये तबलीगों पर अभी जो पाबंदी लगी मुझे बहुत खुशी हुई। और अगर वाकई अली असगर बवासीरी तबलीगी जमात पर लगी पाबंदी से जाहिलो नावाकिफ़ है तो यूट्यूब पर सर्च करके देख ले। तनवीरुल हुज्जा में लिखा है, तनवीरुल हुज्जा के अंदर खुद कह रहा है, सफ़ा नंबर 10 पे देखें सामने, कि नजीस इब्न सऊद और उसकी जमात तमाम मुसलमानों को काफिर मुशरिक जानती है, यानी रज़ा खानी को काफिर जानती है। ये अपने आप को मुसलमान मानते हैं ना, बाकी सब काफिर मानते हैं लोग। तो यहाँ मुसलमान से बरात अपने लिए कहते हैं, यानी रज़ा खानियत को, पूरे रज़ा खानियत को, नज़र फिरके को क्या कहते हैं वो लोग? काफिर मुशरिक कहते हैं। और नीचे लिखा है कि अब फ़र्ज़ियत हज या लुज़ूम अदा का हुक्म क्यों कर हो सकता है, वहाँ अब इनके लिए हज फ़र्ज़ नहीं है, हज इनके लिए माफ़। तब इनको चाहिए कि इसका जवाब देता है, जवाब देते हैं लोग, ये खुद खपती जवाब नहीं दे रहा है इसका। तो तुम हमें कह रहे हो कादियानी की तरह काफिर कहा है सऊदी वालों ने, तुम्हारा क्या तो मुशरिक कह दिया है, यहाँ मुशरिक कह दिया है, तुम्हारे पास जवाब क्यों नहीं इसका? सामाईन व नाज़रीन, इस जाहिल आज़म अली असगर बवासीरी की जहालत देखें कि तनवीरुल हुज्जा नामी किताब के इस हवाले से ये मतलब कशीद किया कि सऊदिया से आया बरेलवियत पर काफिर व मुशरिक का फतवा। हालांकि सामाईन व नाज़रीन, इस किस्म की बात से अगर यही मतलब निकलता है जैसा कि इस जाहिल आज़म अली असगर बवासीरी देवबंदी ने निकाला है, तब तो देवबंदियत की योम पैदाइश ही से देवबंदियों पर बदरजाए अतम काफिर व मुशरिक होने का सऊदिया से फतवा दिया जा चुका है, और इस पर हवाला इससे पहले वाली उसी वीडियो में दिया जा चुका है जिसके जवाब में ये वीडियो इस जाहिल आज़म अली असगर बवासीरी ने बनाई है, जो जवाब तो नहीं, अलबत्ता देवबंदियत की मिट्टी मज़ीद पलीद करके अपनी जहालत व बदफहमी का एक बुलंद झंडा इस अली असगर बवासीरी ने लहराया ज़रूर है। खैर सामाईन व नाज़रीन, एक बार फिर वो हवाला पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखें, यह है किताब अल मुहन्नद, जिसमें देवबंदियों ने रिकॉर्ड तोड़ फराड किया है। इस किताब के सफ़ा नंबर 52 पर देखें क्या लिखा है। लिखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुसलमानों की जानो माल और आबरू को हलाल समझता था, यानी मुसलमानों को कत्ल करना, उनके मालो असबाब और मुसलमान औरतों की इज़्ज़त व आबरू लूट लेना हलाल समझता था। ऐसा हरामी था शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी। और आगे देखें, लिखता है कि तमाम लोगों को मुशरिक कहता था और सल्फ़ की शान में गुस्ताखी करता था। और इसी फराडिया किताब अल मुहन्नद के सफ़ा नंबर 54 पर देखें क्या लिखा है। लिखा है कि उनका अक़ीदा ये था कि बस वही मुसलमान हैं और जो लोग उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ हों वो मुशरिक हैं।
اسی وجہ سے انہوں نے اہل السنہ کے علماء و عوام کے قتل کو مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ کے رکھ دیا۔ اب دیو کے بندوں پر لازم ہے کہ شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کی شوکت اللہ تعالیٰ نے کیسے توڑ کر رکھ دی، اس کی وضاحت کرے۔ بہرحال سامعین و ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ شیخ نجد جس کے نقش قدم پر یہ سعودی حکومت چلتی ہے، اس نے اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دیا۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیں نقش حیات نامی یہ کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 123 پر حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی لکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ذرا سی بات میں مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی بتائے کہ تیرے گھر کے ان حوالوں سے واضح ہو جاتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے متبعین مسلمانوں کو جو کافر و مشرک قرار دیا، تو اس مسلمان سے مراد کون مسلمان ہیں؟ اور ان مسلمانوں میں تم دیو کے بندے خود کو شامل کرتے ہو یا اس سے مستثنا خود کو رکھتے ہو؟ اگر شامل کرتے ہو تو ثابت ہو گیا کہ سعودیہ سے تم دیو کے بندوں کو روز پیدائش ہی سے کافر و مشرک قرار دیا جا چکا ہے، اور اب جا کر واضح الفاظ میں پوری جماعت دیوبند کو قادیانیوں کی طرح کافر قرار دیا گیا ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی علی اصغر بواسیری تو جہالت بکتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ بے حیا باش ورچے خائی کن۔ محترم سامعین و ناظرین، اس کے بعد پھر آگے تنویر الحجہ نامی کتاب کی عبارت پڑھ کر علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی نے سنایا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارے عقیدے کی فراڈیہ کتاب المہند اور حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی کی نقش حیات اور الشہاب الثاقب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، جس سے ان نجدیوں کی حقیقت کا واضح پتہ چلتا ہے۔ باوجود اس کے دیو کے بندے چھوٹے سے لے کر بڑے تک تم لوگ سعودیہ کی زکوٰۃ و خیرات کی حرص و ہوس میں اس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، بلکہ کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا، مگر ہمارے علماء نے سکت بھر ان سے جو ممکن تھا انہوں نے کرنے کی پوری کوشش کی، اور اسی کوشش کا ایک نام تنویر الحجہ ہے، جس میں آل نجد کے خلاف مسلمانوں کو حج سے روکنے کی کوشش کی گئی تاکہ نجدی حکومت کو تقویت نہ پہنچے، مگر جب نجدی حکومت کو تم دیو کے بندوں نے اور باطل پرستوں نے تقویت پہنچائی اور اس کی حکومت مضبوطی سے قائم ہو گئی، تو اب اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے علماء و عوام اہل سنت حج کے لیے تو جاتے ہیں، مگر آج بھی ان نجدیوں کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہے ہم سنیوں کی صداقت و حقانیت کہ وقت کی حکومت سے الحب للہ والبغض فی اللہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی سکت بھر دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے فریضہ حج ادا کرتے ہیں، مگر تم دیو کے بندوں نے کیا کیا؟ نجدیوں کو برا بھلا بھی کہا، منافقت بھی کی، ان کے تلوے بھی چاٹے، ان کی خصیہ برداری بھی کی، مگر پھر بھی تم لوگوں کی اصلیت آخرکار ظاہر ہوئی اور تم دیو کے بندوں کو قادیانیوں کی طرح کافر قرار دے دیا گیا۔ مطلب نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے علی اصغر بواسیری منہ اٹھا کر کچھ بھی بکنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا بکے جا رہے ہو۔ اہل حق سے باطل جب ٹکرایا ہے، باطل کو ذلت و رسوائی ہی ملی ہے، اور اب تجھے بھی میرے ہاتھوں ذلت و رسوائی مل رہی ہے، مگر حق سمجھنے کی تم دیو کے بندوں میں صلاحیت کہاں ہے کہ حق سمجھو اور ہدایت پا سکو؟ تم کو اتنا حسد ہے، اتنی حسد تمہاری کو ہے، تم کو اتنی نفرت ہے تمہارے اندر سینے میں، اتنا بغض ہے کہ تم بغض عرب والے بھی نکالتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پڑوسی پہ نکالتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ عرب والے کے متعلق کیا لکھا ہے دیکھو۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، جال حق اور سوانح کربلا نامی کتاب سے وہ عبارت اور احادیث اس جاہل اعظم علی اصغر بواسیری دیوبندی نے پیش کی ہیں جن میں اہل عرب کے متعلق لکھا ہوا ہے، جسے یہ جاہل اعظم علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی موجودہ سعودی حکومت پر فٹ کر رہا ہے۔ اب کوئی دیوبندی بتائے کہ یہ اس جاہل علی اصغر بواسیری کی کتنی بڑی جہالت ہے کہ جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے متعلق بیان فرمائی ہے، اسے اہل نجد پر یہ علی اصغر بواسیری جاہل اعظم فٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ اہل عرب الگ اور اہل نجد الگ ہیں، اور دونوں کے متعلق حدیث شریف میں بھی الگ الگ باتیں موجود ہیں، مگر دیوبندی جب تک دھوکہ اور فریب نہ کرے اس کو چین ہی نہیں ملتا، اس لیے مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہ دیو کے ناپاک اور جاہل بندے، جیسا کہ اس علی اصغر بواسیری دیوبندی نے کوشش کی ہے۔ سامعین و ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پھر ایک بار دیوبندی مذہب کے عقیدے کی فراڈیہ اور مکر و فریب سے مملو کتاب المہند دیکھیں۔ اس کے صفحہ نمبر
53 پر خود دیو کے بندے نے لکھا ہے کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں عبد الوہاب کے پیروکاروں سے سرزد ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر زبردستی مسلط ہوئے۔ آخری جملہ پر سامعین و ناظرین غور فرمائیں کہ نجدی حرمین شریفین پر زبردستی مسلط ہوئے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اب دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے فتح المبین یا الفتح المبین، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امین صفدر اکاڑوی دیوبندی اپنی اس کتاب جس کا نام ہے تجلیات صفدر، اس کی جلد پنجم کے صفحہ نمبر 422 پر جو کہتا ہے وہ دیکھیں۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت مولانا منصور علی خان نے الفتح المبین علماء اور مفتیان کرام کے سامنے پیش کی۔ وقت کے 104 مفتی صاحبان نے اس کتاب کی توثیق و تصدیق فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں نیچے کی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ علماء حرمین شریف نے احناف کی کتاب الفتح المبین کی تائید و تصدیق فرمائی۔ تو سامعین اس سے معلوم ہو چکا کہ یہ فتح المبین کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ اسی کتاب کے قدیمی نسخے کے صفحہ نمبر 428 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، حدیث شریف ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یعنی ملک نجد میں زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور اس سے نکلے گی امت شیطان کی۔ کیا نکلے گی؟ امت شیطان کی۔ سو موافق اس خبر مخبر صادق کے گروہ وہابیہ نے جو پیرو محمد بن عبد الوہاب کے ہیں 1221 ہجری میں جب دیکھا کہ انتظام سلطنت روم میں برہمی واقع ہے، بصلاح و آمادگی محمد بن عبد الوہاب کے جانب حرمین چڑھائی کی اور ایک نیا مذہب آزادی اسلام کے پردے میں بغرض ملک گیری ظاہر کیا اور بذریعہ اعلان عمل بالسنہ کے تمام مقابر شہداء اور مزارات اولیاء کو منہدم کر کے مسلمانان اہل تقلید سکینہ حرمین وغیرہ ہما پر حکم جہاد دے دیا اور ان کے مال کی لوٹ اور قتل کو جائز رکھا اور ان پر بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ لشکر سلطانی نے ان پر فتح پائی اور 1233 ہجری میں ان کا بالکل استیصال کر دیا۔ سامعین و ناظرین، یہ ہے نجدی حکومت اور اس کی وہ حقیقت جس سے یہ جاہل اعظم علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی یکسر ناواقف اور بے خبر ہے۔ جبھی تو اہل نجد کو اہل عرب بتا کر دھوکہ دینے کی شیطانی اور ناپاک و پلید کوشش یہ دیوبندی بواسیری کر رہا ہے، جس کی حقیقت میں نے آج آپ حضرات کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ اس تفصیل سے سامعین و ناظرین معلوم یہ ہوا کہ موجودہ نجدی حکومت اہل عرب نہیں بلکہ اہل نجد ہے اور حدیث شریف کی روشنی میں شیطان کی امت ہے جو حرمین شریفین پر زبردستی مسلط ہوئی۔ اس لیے علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات آج بھی وہاں کی حکومت کی مخالفت سکت بھر کرتے رہتے ہیں اور فریضہ حج کی ادائیگی میں بھی ان کے مقرر کردہ اماموں کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! ہمارے ان علماء کرام جو اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں پر اللہ پاک رحمت و انوار کی ہر آن بارشوں کا نزول فرمائے، اور جو علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت بریلوی حیات سے ہیں، ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے کہ انہوں نے اپنے کردار سے ہمیں وہ سبق سکھایا اور ہمیں وہ ہدایت کی راہ چل کر دکھایا اور چلنے کی تاکید کی جو بلا شبہ راہ حق اور صراط مستقیم ہے، کہ جب نجدی حکومت حرمین شریفین پر زبردستی قبضہ جمایا اس وقت بھی مخالفت میں یہ کھڑے رہے اور حتی المقدور اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور اب جبکہ وہ حکومت مضبوط ہو چکی ہے، ان دیو کے ایمان فروش بندوں، وہابیوں، غیر مقلدوں کی طرفداری اور منافقت اور خفیہ برداری سے پھر بھی اس کی مخالفت کا درس بھی دے رہے ہیں اور مخالفت اپنی طاقت بھر کر بھی رہے ہیں۔ ہمارے حق اور ہدایت پر ہونے کی یہی دلیل کافی ہے، بشرطے کہ غیر جانبدار ہو کر کوئی غور کرے۔ اب آخر میں سامعین و ناظرین میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سنی ہیں تو آپ کا سینہ اس ویڈیو کو دیکھ کر خوشی سے مدینہ ہو چکا ہوگا، لیکن اگر آپ دیوبندی وہابی ہیں تو غور کریں کہ آپ ہی کی کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ اس نجدی حکومت نے زبردستی حرمین شریفین پر تسلط قائم کیا، جس کو حدیث شریف میں فتنہ اور شیطان کی امت آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا میں نے دکھا دیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس شیطانی امت نجدی حکومت کے قلبی دشمن تھے،
آج بھی دشمن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی دشمن ہی رہیں گے، کیونکہ ہماری یہ دشمنی اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ الحب للہ والبغض فی اللہ کی آئینہ دار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت میں ہے، جسے اگر آپ دیوبندی بریلوی سے اوپر اٹھ کر سوچیں گے تو ضرور بالضرور انشاءاللہ تعالی ہدایت کی روشنی آپ کو ملے گی، اور دیوبندیت و وہابیت کے باطل اور سنی کے حق ہونے کا ایسا یقین ہو جائے گا آپ کو، جیسا کہ سورج کے سورج اور چاند کے چاند ہونے کا یقین آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سامعین و ناظرین، بتانا یہ ہے کہ ویڈیو اگر واقعی آپ کے دل و دماغ کو باغ باغ کر کے رکھ دیا ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کیجئے، کوئی بات اگر آپ کمنٹ باکس میں لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو لازمی طور پر آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی طور پر جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، حتیٰ کہ اگر ممکن ہو تو آپ اس ویڈیو کے لنک کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں لگائیں، اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نجدی حکومت کون ہے اور اہل عرب کون ہے، اور اہل عرب کی جو فضیلت ہے یہ نجدی اس کے ہرگز بھی مستحق نہیں ہے، اور ساتھ ہی نجدی حکومت کا مکروہ چہرہ بھی دنیا کے سامنے خوب واضح ہو کر آ جائے، وہ بھی دیوبندیوں کی کتابوں کی روشنی میں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔